بڑا خوبصورت علمی اور فکری پیغام مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہمارے یہ دو صدر خطاب ہیں جن میں ہمارے لیے عقائد کی درستی کا سامان، ہماری اصلاح کا طریقہ کار اور ہمارے ایمان کے بچاؤ کا طریقہ کار موجود ہوگا۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں، ایک چھوٹا سا پیغام دے کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے آستانہ عالیہ پیر بارو شریف اپنی خدمات کے حوالے سے ایک منفرد انداز رکھتا ہے، علمی اور تحقیقی کام خود بھی کرتا ہے اور وہ کام کرنے والوں کی معاونت اور ان کا ہمیشہ دست و بازو کے طور پر ان کے ساتھ رہا ہے۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں سینکڑوں مدارس، طلباء و طالبات کی دینی اور فکری رہنمائی کے لیے مدارس کا ایک جال موجود ہے۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کے زیر اہتمام مختلف اوقات پر اصلاحی لٹریچر آپ حضرات تک پہنچتا رہتا ہے، جس میں سال میں 4 مرتبہ ہر 3 مہینے کے بعد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب باروی دامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام سے موسوم مجلہ الفقیر اپنی علمی و فکری آبشاروں کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچتا ہے۔ حال ہی میں مجلہ الفقیر کا نیا شمارہ جو طبع ہو کر آیا ہے، جس میں اہل سنت کے مقتدر جید علماء کرام کی علمی اور فکری تحریریں آپ حضرات کے علم و عرفان کے لیے ذوق کا باعث ہیں۔ اب تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ مجلہ الفقیر کے دست و بازو بنیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں اور یہ رسالہ، یہ مجلہ آپ اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اور میں یہاں ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی عرض کرتا چلوں، حال ہی میں مجلہ الفقیر نے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک علمی، فکری اور تحقیقی کاوش اصلاح عقائد و اعمال کے نام سے ایک خوبصورت کتاب مجلہ الفقیر نے بڑی تعداد میں آپ حضرات تک پہنچائی۔ میری ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ آج کے اس دور میں کہ جب اہل سنت کے عقائد پر مختلف قسم کی بازاری قسم کی پارٹیاں سامنے آ رہی ہیں، ایسے میں ایسی کتابیں، ایسی شخصیات جو آپ کے سامنے سٹیج پر تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، ان کے علمی و فکری خطابات، ان کے علمی بیانات اور ان کی تحریروں سے آپ حضرات استفادہ کریں۔ حضرت قبلہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب کا دنیا اخبار میں ہفتے میں 2 دن کالم چھپتا ہے، تفہیم المسائل کی صورت میں آپ کا علمی ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں جدید مسائل پر سیر حاصل اور مدلل گفتگو موجود ہے۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب کا علمی ذخیرہ موجود ہے، آپ تمام حضرات اس سے استفادہ کریں۔ میں آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کرتے ہوئے کہ مجلہ الفقیر کے ہم رفیق بنیں، ہمارا ساتھ دیجئے، میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین پیغام آج کی اس کانفرنس کا لائحہ عمل اور ہم سب کے لیے اصلاح کی ایک بہترین کاوش جو حضرت قبلہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب کی آواز میں موجود ہوگا۔ محبتوں سے استقبال کیجئے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے، بڑھاپا بھی ہے، باوجود اس کے جب ہم کانفرنس کی طرف آ رہے تھے تو بات یہ تھی کہ حضرت قبلہ استاذ گرامی امیر المجاہدین حافظ خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہو جائیں تو پھر اکٹھے تشریف لے چلیں گے۔ تو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی سے چلا جاؤں اور وہاں بیٹھ کر سارے خطابات سنوں، تاکہ ہماری اس قوم کو اس بات کا احساس ہو کہ جو لوگ آج خطاب کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت علمی خوبصورت شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ زوردار نعروں کے ساتھ حضرت قبلہ مفتی صاحب کا استقبال ہو۔
اور آپ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب ہزاروی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آج کی مجلس کے صدر محترم خواجہ احمد حسن صاحب سجادہ نشین سواگ شریف، آج کی مجلس کے داعی، بانی، منتظم حضرت خواجہ محمد حسن صاحب باروی، اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور علامہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب، اسٹیج پر موجود جملہ اکابر، افاضل، اجلہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، معززین کرام، اور میرے عزیز دینی بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم یہاں کیوں آئے۔ میں مارکیٹ کا مقرر نہیں ہوں، میں اس لیے آیا کہ میں نے قرآن کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ اپنی وحدانیت کی، احدیت کی، یکتا ہونے کی شہادت دیتا ہے، پھر اس کے فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں، اور پھر صاحبان علم عدل پر قائم رہتے ہوئے شہادت دیتے ہیں۔ تو میرے رب نے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنی شہادت کے ساتھ، فرشتوں کی شہادت کے ساتھ علماء کی شہادت کو جوڑ کر بیان فرمایا، اور اس سے ذمہ داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر زمین پر علماء کا وجود ہے، اگر علماء حق ہیں، اگر علماء ربانیین ہیں، تو دین پر پھر وقت آئے تو ان کا کام ہے کہ میدان میں کھڑے ہو کر شہادت دینا۔
آج جتنے علماء موجود ہیں یہ آپ کے خادم کی حیثیت سے، دین کے خادم کی حیثیت سے اس مشن کے لیے شہادت دینے آئے ہیں جس کا پرچم، جس کا علم خواجہ محمد حسن باروی صاحب آستانہ عالیہ بارو شریف نے بلند کیا ہے، اور اب یہ پرچم سر بلند رہنا چاہیے، اب یہ پرچم نیچے نہیں آنا چاہیے۔ میرے قابل احترام خطباء کرام نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے۔ میرے عزیزو، بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، بات تفضیلیت تک محدود نہیں رہی، بات رافضیت سے بھی آگے چلی گئی ہے کہ جب زہریلی زبانیں، جب زہریلے قلم، جب زہریلے الفاظ امہات المومنین کی ناموس تک پہنچ جائیں تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ اگر ہم امہات المومنین کے ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے، اگر ہم ناموس اہل بیت و صحابہ کا تحفظ نہیں کر سکتے اور مصلحت کا شکار ہیں تو سب کو ڈوب مرنا چاہیے۔ زمین کے اوپر رہنے کے لیے ہمارا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے میں حاضر ہوا اور میں ان سب مقررین کی تمام اصولی باتوں کی توثیق کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اور علامہ خادم حسین رضوی جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پوری اہل سنت کی نمائندگی ہیں، ان کی بھی توثیق کرتا ہوں۔ میرے عزیز نے سورہ الفتح کی آخری آیت پڑھی، آدھا حصہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ مثال تو میرے نبی کے صحابہ کی میں نے تورات میں بیان کی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں میں نے یہ مثال بیان کی ہے اپنے حبیب کریم کے صحابہ کی کہ کَزَرْعٍ، ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، اس کی کونپل نکلی، فآزرہ، پھر اس نے طاقت پکڑی، فاستغلظ، پھر وہ دبیز ہو گئی، موٹی ہو گئی، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ ایک توانا درخت کی شکل میں پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، جب کاشتکار بیج بونے والا اپنی محنت کا پھل دیکھتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار اسے دیکھ کر جل اٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ کھیتی کون سی تھی؟ صحابہ کرام کے قلوب تھے۔ بیج کیا تھا؟ ایمان کا بیج تھا۔ کاشتکار کون تھے؟ تاجدار کائنات تھے۔ اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان میں ایمان کی تخم ریزی کی، ایمان کا بیج بویا، اور پھر مختصر عرصے میں وہ توانا درخت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آندھیاں آئیں، طوفان چلیں، اب اس کو ہلا نہیں سکتی، تو وہ کاشتکار اپنی محنت کا پھل دیکھ کر کھل اٹھتا ہے۔ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کھل اٹھتے ہیں، اور صحابہ سے جلتے کون ہیں؟ لیغیظ بہم الکفار۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب کفار میرے حبیب کے صحابہ کی شان کو، شوکت کو، دبدبے کو، سطوت کو، طاقت کو دیکھتے ہیں تو اپنے غیظ و غضب میں جل جاتے ہیں۔ تو یہاں اب کسی ایک صحابی کی بات نہیں ہے، اب پورا جو انسٹیٹیوشن ہے، پورا جو ادارہ ہے صحابیت کا، اس پر حملہ ہوا ہے۔ اور میں نے آج دن میں بھی کہا تھا کہ آپ کے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا نسب صحیح ہے یا نہیں،
تو آگے کی طرف نہیں دیکھو گے، پیچھے جاؤ گے کہ میرے ماں باپ کا رشتہ نکاح سے قائم ہوا تھا یا نہیں، یہ ثابت کرو گے۔ میرے دادا دادی کا رشتہ نکاح سے قائم ہوا تھا یا نہیں، یہ ثابت کرو گے۔ سائنس آگے لے جائے گی، ٹیکنالوجی آگے لے جائے گی، جدید علم آگے لے جائے گا، لیکن دین کی بنیاد تلاش کرو گے تو پیچھے جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، سائنس کا مدار عقل پر ہے، دین کا مدار نقل پر ہے۔ اور نقل سے مراد یہ نہیں کہ جو طالب علم نقل کرتے ہیں، نقل سے مراد روایت ہے، نقل سے مراد حدیث ہے، نقل سے مراد وہ دین کی ساری وراثت ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی ہے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ سندیں یونیورسٹیاں بھی تقسیم کرتی ہیں، ڈگریز یونیورسٹیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور سند مدرسے میں بھی تقسیم ہوتی ہے۔ ان کی ڈگری تو یہ بتاتی ہے کہ اس نے یہاں تک پڑھ لیا، اب یہ اس کو گلے میں لٹکا کر نوکری تلاش کرنے نکلے گا، لیکن دین کی سند یہ بتاتی ہے کہ آج جو مسند فضیلت پر فائز ہوا ہے، اس کے علم کا رشتہ اپنے استاذ سے قائم ہوا، پھر اس کے استاذ سے قائم ہوا، پھر اس کے استاذ سے قائم ہوا، یہ کڑی سے کڑی ملتی گئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام تک جا پہنچی، اور صحابہ کرام کی کڑی جا کر تاجدار کائنات تک جا پہنچی۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم نے اپنے دین سے رشتہ جوڑنا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے، سنت سے رشتہ جوڑنا ہے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں صحابہ تک جانا پڑے گا۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ نبوت کے بعد دین کو بیان کرنے کی، دین کی حفاظت کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہیں، جو ان پر تان کرتا ہے وہ دین کی عمارت کی بنیادوں میں بارود بھرتا ہے۔ کیوں کہ اگر پہلی کڑی ہی مخدوش ہو گئی، اگر پہلی کڑی ہی قابل اعتماد نہ رہی، تو دین کی ساری عمارت ڈہ جائے گی اور گر جائے گی۔ تو اس لیے جو صحابی پر تان کرتا ہے وہ دین پر حملہ کرتا ہے، جو دین پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت مومن سویا رہ جائے، مصلحتوں کا لبادہ اوڑھ کر رہ جائے، تو اس زندگی سے ڈوب مرنا بہتر ہے۔ برادران اسلام، آج کسی مصلحت کا وقت باقی نہیں رہا، اور علامہ خادم حسین رضوی جو آج کھڑے ہیں تو میں نے اس لیے ساتھ دیا، آپ اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہمارے مسلک کے کھرے ترجمان ہیں۔ یہ 24 کیرٹ کا سونا ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، جبکہ باقی جگہ ہمیں سب طرف بہت جگہ کھوٹ نظر آ رہی ہے۔ پیر علامہ سید نوید الحسن شاہ صاحب جلالی چل کر اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں یہ شہادت رقم کر دیں کہ سیادت بھی اس مشن میں شامل ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا تھا آج دن میں، اور پھر کہتا ہوں، مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ ہم اس کو پیر مانیں گے کہ جو امام اہل سنت کا کرائیٹیریا، امام اہل سنت کا معیار، امام اہل سنت نے پیروں کے لیے، پیر طریقت کے لیے، مرشد طریقت کے لیے، راہی طریقت کے لیے 4 شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ تو جس کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہیں، وہ پیر بننے کا قطن اہل ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ جبہ پہنے، چاہے وہ قبہ پہنے، چاہے وہ دستار پہنے، چاہے وہ چولا پہنے، اگر اس کے عقائد
عقائد اہل سنہ والجماع کے مطابق نہیں ہے تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اپنے عقائد کے دلائل کو بھی جانتا ہو، تو جو جہالت فروش ہیں وہ ان کا عقائد کے دلائل سے کیا تعلق ہے؟ تو جن کو اپنے عقائد کے دلائل کا پتہ نہیں ہے وہ بھی پیر بننے کے اہل نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتا ہو، تو جہاں چرس ہے، جہاں افیون ہے، جہاں بھنگ ہے، جہاں ہیروئن ہے، جہاں موالی ہیں، جہاں نشوئی ہیں، جن آستانوں کے ارد گرد، ان میں سے کوئی بھی پیر بننے کا اہل نہیں ہے، اہل سنت کا مقتدا اور پیشوا بننے کا اہل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو، آج آپ پر جہالت کا غلبہ یہ ہوا کہ یہ شہزادے ہیں، یہ شیخزادے ہیں، یہ میرزادے ہیں، یہ پیرزادے ہیں، یہ صاحبزادے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے اندر کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے، آپ کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا تو جانتے ہو کہ جس شخص کا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے وہ پیر بننے کا اہل ہو سکتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو کراچی کیماڑی سے لے کر خیبر تک، واگا سے لے کر چمن تک کتنے آستانے ہیں کہ جہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سال میں ایک دن پگڑی پہن کر اور لوگوں کو جنت چھوڑ آتے ہیں، جن کا چہرہ بھی چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے، وہ پیر بننے کے اہل ہیں، وہ پیر مانے جانے کے اہل ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جن کا سلسلہ بسلسلہ اللہ کے رسول سے جا کر جڑتا ہو وہ پیر بن سکتا ہے، جو فاسق مولن ہو، اور پھر جو آج کی طرح جو صحابہ کرام پر تان کرتا ہو، جو دین کی بنیادوں میں بارود بھرتا ہو، وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ تو ایک تو میں ان سارے علماء کرام کو آج اتنے لاکھوں مسلمانوں کے سامنے میں تاکید کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ ہر ممبر سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ مرشد طریقت بننے کا اہل کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو جب تک ڈاکوؤں سے نہیں بچاؤ گے، اس قوم کو نہیں بچاؤ گے، یہ لٹ جائیں گے، یہ پٹ جائیں گے، یہ مارے جائیں گے، اور یہ لٹیروں کے ہاتھ یہ لگ جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ مسلک کی بنیادوں کو دو ٹوک انداز میں بیان کریں۔ اور یاد رکھنا کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی حیات میں ان کے سامنے ان کی راہ پر نہیں چلتا، اور وہ جب طوفان نوح اٹھتا ہے اور نوح علیہ السلام التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے اہل کو اور ماننے والوں کو بچایا جائے گا۔ انہوں نے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان چھوڑیے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ پر نہ چلے، جب نبی کا بیٹا نبی کے طریقے پر نہ چلے اور قرآن شہادت دے اور رب مصطفیٰ شہادت دے کہ وہ نبی کا اہل نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی کا آج اگر نبی کا کوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
مگر نبی کے راستے پر نہیں ہے تو وہ بھی اس کا اہل کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نام سے پہلے بھی شاہ لکھے، نام کے بعد بھی شاہ لکھے، بیچ میں بھی شاہ لکھے، لیکن تاجدار کائنات کی راہ پر نہیں ہے، وہ ہمارا مرشد بننے کا اہل نہیں ہے۔ اب حال کیا ہو گیا ہے کہ نعت خواں جو آرٹسٹ ہیں وہ سنیوں کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہن والے کوئی اور ہونگے، اساں تا کہنے علیہ السلام علی مولا۔ اب وہ تان مجھ پر کر رہا ہے، وہ تان آپ پر کر رہا ہے، لیکن یہ تان تو رب مصطفیٰ پر ہو رہا ہے کہ صحابہ رسول کو رضی اللہ عنہ کس نے کہا؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اے پیارے حبیب، جو حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اس میں حضرت علی موجود تھے، خلفائے راشدین موجود تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس معاہدہ حدیبیہ کے لکھنے والے تھے۔ تو اللہ تو ان کو کہے کہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بدبخت اور بدنصیب نعت خواں کہے کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، تو پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ پکڑ کے اسٹیج سے اتار دو، گھسیٹ کر اسٹیج سے اتار دو، جو قرآن کا مذاق اڑائے، جو اب اللہ کے پیارے حبیب کا مذاق اڑائے، جو رب مصطفیٰ کا مذاق اڑائے۔ تو آپ نے نرمی برتی، آپ نے مصلحتوں سے کام لیا، ان کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی آسرا سارے جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے پیارے حبیب، اور عالم اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری ذات کے سوا زمان و مکان میں، ارض و سما میں، ما تحت الثری میں، ما فوق الثریا میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی ہے، آپ اس کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے رحمت نہیں ہے۔ آپ سب کا آسرا ہیں مگر آپ آسرے کے محتاج ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے علماء کا نہیں ہے جو اسٹیج پر بیان کیا جا رہا ہے اور جو آپ لوگ ہضم کرتے ہیں۔ ایسے اسٹیج پر کوئی پیر بیٹھا ہے وہ بھی جواب دہ ہے، ایسے اسٹیج پر کوئی عالم بیٹھا ہے وہ بھی جواب دہ ہے، ایسے اسٹیج پر کوئی سیٹھ اور چودھری بیٹھا ہے پیسے پھینکنے والا وہ بھی جواب دہ ہے، اور ایسے اسٹیج کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی جواب دہ ہیں۔ اس لیے اب دینی حمیت کی ضرورت ہے، اب دینی غیرت کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کے دلوں کو کھوٹ سے پاک کر دیا، فرمایا کہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ونصیفہ، کہ فرمایا کہ اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے نور نبوت کے فیضان سے میرے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان ایسے منور اور پاکیزہ ہوئے کہ اگر کوئی وہ 1-2 کلو یا 4 کلو جو یا کھجور یا گندم صدقہ کریں تو احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے والا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بدنصیب اسٹیجوں پہ آ کر صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، صحابہ کرام پر حرف زنی کرتے ہیں، اور یہ کمزور مسلمان برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے آج خواجہ محمد حسن باروی صاحب دامت برکاتہم نے
ہم سب کا فرض کفایہ ادا کیا ہے، پوری ملت اسلامیہ پاکستان کا فرض کفایہ ادا کیا ہے، آپ کو جگانے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے، علماء کو جگانے کے لیے، مشائخ اعظام جو دین کے نام پر عشرتیں لٹا جن کو حاصل ہیں ان کو جگانے کے لیے کہ اب اٹھو، جس دین کے نام پر کھایا ہے، جس دین کے نام پر تمہاری رگ رگ میں، انگ انگ میں، تمہارے ایک ایک بال میں جس کا خون شامل ہے، وہ دین تمہیں پکار رہا ہے، آج وہ دین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ آج میرے آقا و مولا تاجدار کائنات گنبد خضرا سے پکار رہے ہیں کہ میں نے یہ جماعت صحابہ دنیا پر غالب آنے کے لیے بنائی تھی، تو آج ان کے ماننے والے چند فراڈیوں سے مغلوب ہو رہے ہیں۔ لہذا نہ ڈبہ پیر چاہیے، نہ غیر متدین اور غیر متشرع کو پیر مانو، جو پیر ہے وہ متشرع ہونا چاہیے، وہ متدین ہونا چاہیے، اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے، اور علماء کو ان کی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل ایک ٹرائکا بن گیا، تکون جسے کہتے ہیں، مثلث، کہ ایک تو پیر صاحب بیٹھے ہیں، ایک ان کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہمارے وقت کے خطیب ہیں اور نعت خواں ہیں۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ اولیاء کے فضائل، مقام ولایت، شان ولایت، کرامات ولایت، عظمت ولایت اور نسبت کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس بابا جان کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کلین شیو سرکار کے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ بتایا کسی نے؟ کوئی بتاتا ہے؟ تو نہیں بتائے گا تو یہ لوٹیں گے نا، نہیں بتائے گا تو پھر حالات یہاں تک پہنچیں گے جو پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے آج ہم سب پر احسان کیا حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد حسن باروی رحمہ اللہ تعالی۔ میں کراچی سے آیا، ہمارے مفتی صاحب جو بھی تھے کراچی سے ہم چل کر آئے، علامہ خادم حسین رضوی لاہور سے چل کر آئے، اس کم معذوری کے باوجود، اس لیے کہ آج اس حجت کو قائم کرنے میں ہم پیر صاحب کا ساتھ دیں، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ کی عدالت میں اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی عدالت میں کہ کوئی حجت قائم کرنے والا نہیں تھا، کوئی کلمہ حق کہنے والا نہیں تھا۔ آج انہوں نے پرچم بلند کیا ہے، اور جو بھی پیران اعظام ہیں، اب مصلحتوں کا وقت نہیں ہے۔ اگر مصلحت کا وقت ہوتا تو یہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب وہاں سے منڈی بہاؤالدین سے چل کر نہ آتے، پیر ولید صاحب شرکپور سے چل کر نہ آتے، ان میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی شہادت رقم کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ دو ٹوک پیغام دنیا تک پہنچ جائے، اہل سنت و جماعت تک پہنچ جائے اور تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ کا حصہ اللہ کے پیارے حبیب نے بچا کر رکھا ہے۔ اگر آپ اپنا حق ادا کریں گے جیسے صحابہ کرام نے ادا کیا تو آپ کا حصہ بچا کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بشارت ہو، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ تو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کا حصہ میرے آقا نے بچا کر رکھا ہے، 7 گنا۔ سمجھ آیا؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ صحابی سے پوچھا گیا
کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم خود راہ راست پر ہو تو لوگ لٹتے رہیں، لوگ مرتے رہیں، لوگ بھٹکتے رہیں، لوگ بہکتے رہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ کیا یہ صورتحال ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ حتی اذا رأیتم شحا مطاعا وإیجاب ذی رأی برائیہ وہوى متبعا، کہ جب تم دیکھو کہ ایسا وقت آ جائے کہ ایک کوئی شخص اپنی باطل رائے کو حرف آخر سمجھے، خواہشات کی پیروی کرے، اور پھر وہ اس وقت فرمایا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے انگارے کو ہتھیلی پر رکھنا۔ اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا کہ اس وقت جو اپنے دین کو بچائے گا اس کے لیے اجر 50 رجلا، 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر جب بھکر میں جمع ہوں گے یہ؟ فرمایا نہیں۔ صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے 50 افراد کے برابر، یعنی جب مشکل دور میں جب دین کا نام لینا، جب دین کا پرچم سر بلند کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت جب کھولتے ہوئے انگارے پر کھڑے ہو کر کوئی دین کا پرچم سر بلند کرے گا اس کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ اور پھر حضور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا، جاؤ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان فیہا رجلا، اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے لم یاسک طرفۃ عین، کہ ایک پلک جھپکنے کے مقدار بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ کا ولی ہے، متقی ہے، پارسا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت بستی کو الٹ دو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ جب اس کے سامنے میری دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، جب اس کے سامنے ناموس صحابہ اور اہل بیت کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی جبین پر شکن بھی نمودار نہیں ہوئی، اس کی دینی حمیت جاگی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آج یہ بہترین موقع ہے کہ عہد کر کے جاؤ کہ آج جو علامہ خادم حسین رضوی ڈکلیریشن جاری کریں گے، ہم اپنی بساط کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ نے ہمیں جانی مالی طاقت دی ہے اس کو صرف کریں گے، اور دین حق کے پرچم کو سر بلند کریں گے، اور اہل سنت و جماعت کے پرچم کو سر بلند کریں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے چند ہی لمحات کے بعد عالم اسلام کی عظیم مایہ ناز شخصیت، امیر المجاہدین، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر، قائد اہل سنت، حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی۔ اور کوئی کام بھی چاہیا یہ بس چھوٹا جی پیغام ہے، میرے بارے کچھ نہیں دینا، ویسے دیو جڑا دینا۔ یہ تمام حضرات کے لیے حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ قاری محمد عاشق حسین صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ آپ نے مجھے حکمن فرمایا کہ یہ پیغام سب دوستوں تک پہنچایا جائے کہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں
آپ حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت